معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، میں نے ابھی آپ حضرات کے روبرو سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہوا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاکیزہ ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ الذی بارکنا حولہ، اس مسجد اقصی کے اطراف و اکناف میں اللہ تبارک و تعالی نے برکتیں دے رکھی ہیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کی جو نشانیاں ہیں وہ دکھا سکیں۔ انہو هو السمیع العلیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرات، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم معجزے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پیارے اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ معجزات عطا فرمائے تھے، ان میں سے کچھ معجزات بہت ہی زیادہ عظیم تھے۔ ان میں سے ایک اسراء اور معراج کا معجزہ بھی، اسراء اور معراج کا یہ معجزہ جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند لمحوں میں، چند ساعتوں میں، مختصر وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مسافت طے فرمایا، وہ سفر کرایا جو انسانی تاریخ کا سب سے تیز ترین سفر تھا، انسانی تاریخ کا سب سے تیز ترین سفر تھا۔ یہ وہ معجزہ ہے اسراء اور معراج کا۔ یہ اسراء اور معراج کا واقعہ کب پیش آیا، اس کا پس منظر کیا تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں جن مشکلات کا سامنا کر رہے تھے، مکی زندگی میں جن مشکل مرحلے سے گزر رہے تھے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی 13 سالہ زندگی ہے۔ نبوت کی 13 سالہ زندگی میں بھی جو 23 سالہ زندگی میں بھی جو 13 سالہ مکی زندگی ہے، آپ اگر سیرت کا جائزہ لیں گے، سیرت کا مطالعہ کریں گے، حیات مبارکہ اگر آپ پڑھیں گے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ مکی زندگی کی جو 13 سالہ زندگی ہے، وہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات ہی حالات، مشکل ترین حالات سے پیارے نبی نے گزارا، دکھ بھرے حالات سے پیارے نبی نے گزارا، چیلنج بھرے حالات سے پیارے نبی نے زندگی گزاری۔ پے در پے آپ پر امتحانات، پے در پے آپ پر آزمائشیں، پے در پے آپ پر مشکلات، پے در پے آپ پر پریشانیاں آ رہی تھیں، لیکن ہر آزمائشیں، ہر مصیبتیں، ہر پریشانیاں گزری ہوئی پریشانی سے بہت بڑی، ہر مشکلات گزرے ہوئے مشکلات سے بہت بڑے تھے۔ ان آزمائشوں کا سلسلہ کب شروع ہوتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کی دعوت دے رہے تھے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلا رہے تھے، تو مکے کے کافروں نے، مکے کے مشرکوں نے مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کر دیا تھا۔ مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ، جسے شعب ابی طالب پر سیرت میں شعب ابی طالب جسے کہتے ہیں، ایک گھاٹی تھی شعب ابی طالب کے نام سے، وہاں پر مسلمانوں کو بند کر دیا گیا، محصور کر دیا گیا، یعنی 3 سالہ یہ زندگی شعب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا مسلمانوں کو، گویا کہ پورا سماجی بائیکاٹ کر دیا کہ مسلمانوں سے کوئی لین دین نہیں کرے گا، مسلمانوں سے کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا، مسلمانوں سے کوئی شادی بیاہ نہیں کرے گا۔ گویا کہ مکی زندگی میں یہ جو 3 سال جو زندگی شعب ابی طالب میں جو گزری ہے، یہ جو سماجی بائیکاٹ رہا،
3 سال کے بعد، یہ بہت بڑی پریشانی تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ بخاری کی روایت ہے کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے شعب ابی طالب کی گھاٹی میں جو 3 سال جو زندگی گزاری، اس میں بھوک کی وجہ سے درخت کے پتے اتنے چبائے، جب ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے تو ہمارا فضلہ بھی جانوروں کے فضلے کی طرح نکلتا تھا، ٹوائلٹ جانوروں کے فضلے کی طرح نکلتا تھا۔ یہ اتنی مشکل ترین حالت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی میں آئے، لیکن جیسے ہی یہ مصیبت گزری، یہ آزمائش، یہ امتحان گزرا، اس کے بعد جو آنے والا امتحان، جو آنے والی جو آزمائش تھی، اس سے بھی بڑی تھی۔ وہ آزمائش کیا تھی؟ چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ وہ چچا جو ہر مصیبت میں آپ کا ساتھ دینے والے، ہر پریشانی میں آپ کے ساتھ کھڑے رہنے والے، ہر مصیبت میں آپ کو ہاتھ تھامنے والے چچا تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ غم ابھی ہلکا نہیں ہوا کہ دوسرا غم، چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، ابھی یہ پریشانی نہیں گزری تھی، اس سے بھی بڑی پریشانی آ پہنچی کہ آپ کی جو شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھے، وہ اس دنیا سے چل بسی، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ کے ہر دکھ میں ساتھ تھی، ہر پریشانی میں، آپ کے ہر رنج میں آپ کے ساتھ کھڑی تھی، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اسی لیے سیرت کی کتابوں میں آتا ہے یہ جو سال تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی زیادہ کٹھن تھا، اسی لیے سیرت کی کتابوں میں لکھا گیا اس سال کو عام الحزن کہا گیا، رنج کا سال، غم کا سال کہا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پے در پے امتحانات، پے در پے آزمائشیں، پے در پے مصیبتیں، پے در پے پریشانیاں آتی رہیں، لیکن ہر مصیبت گزری ہوئی مصیبت سے بہت زیادہ بڑی تھی، ہر امتحان گزرے ہوئے امتحان سے بہت زیادہ بڑے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، دین کی دعوت دینے کے لیے، توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے، لیکن جیسے ہی طائف میں جا کر جو 3 سردار تھے ان کو توحید کا پیغام دینے لگے، توحید کی دعوت دینے لگے، ایک اللہ کو ماننے کے لیے کہا گیا، تو وہ 3 سردار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بدتمیزی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، صرف بدتمیزی ہی نہیں بلکہ طائف کے اوباشوں کو، طائف کے غنڈوں کو، طائف کے بدمعاشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ طائف کے اوباش، طائف کے بدمعاش لڑکوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے اتنا خون بہا کہ وہ خون کی وجہ سے آپ کا جوتا اس خون کے ساتھ چپک گیا۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں پیارے نبی سے، یا رسول اللہ، احد کے دن، جنگ احد کے دن پیارے نبی سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ، احد کے دن آپ کا سر پھٹ گیا تھا، آپ کا دندان مبارک شہید ہو گیا تھا، کیا آپ کی زندگی میں احد سے زیادہ بھی کوئی دن رہا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، جو طائف کا جو سفر تھا، طائف کا جو دن تھا، میری زندگی میں سب سے زیادہ مجھے تکلیف طائف کے سفر میں پہنچی۔ یہ طائف کے سفر کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم کی مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر کے بعد مکے میں لیٹے، یعنی بیت اللہ کے پاس لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حتیم کے احاطے میں، حتیم کے اندر سوئے ہوئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ پیارے نبی اپنے گھر کے اندر آرام فرما رہے تھے، لیکن مشہور روایت ہے کہ آپ اپنی پھوپھی حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ اس وقت میں
اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے زخم پر مرہم رکھنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ جا کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر کے لیے تیار کرو اور لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر چھت کو پھاڑتے ہوئے تشریف لاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب معراج کا سفر یہاں سے شروع ہو رہا ہے، جو بہت بڑا معجزہ تھا۔ اب معراج کا سفر یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اوپن ہارٹ سرجری، جسے شق الصدر کہتے ہیں، وہ کرایا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا، پھاڑا گیا اور آپ کے دل کو نکالا گیا اور سونے کے تشت میں رکھا گیا اور آب زمزم کے پانی سے اس کو دھویا گیا اور حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں داخل کیا گیا۔ یہ کیوں کیا گیا؟ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم سے اب اس عالم میں پیارے نبی کو جانا تھا اور وہاں کے بہت سارے مناظر آپ کو دیکھنا تھا اور وہاں کے بہت سارے مشاہدات آپ کو کرنا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر وہ قوتیں، وہ طاقتیں آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودیعت فرمائی، آپ کے اندر وہ طاقتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تاکہ آپ کے اندر وہ طاقت آ جائے کہ وہاں کے مشاہدات، وہاں کے مناظر آپ کر سکیں۔ لہٰذا آپ شق صدر کے بعد بہشتی جانور جسے براق کہتے ہیں، اس جانور، اس سواری کو لایا گیا اور اس سواری میں پیارے نبی کو سوار کر کے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ جو سواری تھی گدھے سے تھوڑا بڑا اور خچر سے تھوڑا چھوٹا، اس کا جو معیار تھا، اور یہ اتنی تیز ترین سواری تھی کہ اس کی جو نگاہ کی جو انتہا تھی وہاں قدم رکھتی تھی۔ یہاں پر پہلا قدم ہے تو جہاں اس کی دوسری نظر اس کی انتہا ہوتی تھی وہاں تک اس کی دوسری قدم پڑتی تھی۔ ایسا تیز ترین سواری پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس لے جایا گیا۔ اب مسجد اقصیٰ کو لے گئے، جب لے جایا گیا وہاں پر دیکھا گیا کہ سارے انبیاء علیہم السلام موجود ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی، سارے نبیوں کو نماز پڑھایا۔ نماز پڑھانے کے بعد اس کے بعد اب آسمانوں کی طرف چل پڑے۔ مختلف آسمانوں میں مختلف نبیوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے سب سے پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ہر پیغمبر نے آپ کا استقبال کیا، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، اس الفاظ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان استقبال کیا گیا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو استقبالیہ جو کلمات تھے، استقبالیہ جو جملہ تھے وہ الگ تھے۔ سب نبیوں نے مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح کہیں تو حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، میرے بیٹے
آپ کا آنا مبارک ہو، خوش آمدید ہو۔ اس طرح انہوں نے استقبال کیا۔ اس کے بعد ساتوں آسمان کے اوپر جہاں سدرۃ المنتہا ہے وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر گئے، اور وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اس کے آگے میں خود بھی نہیں جا سکتا، اگر میں سدرۃ المنتہا سے آگے میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، اس لیے یہاں اس سے آگے نہ کسی ملک نہ کسی ملک کو جانے کا آج تک اجازت ملی ہے۔ اب اس کے بعد سدرۃ المنتہا سے آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا قریب کیا، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، یہاں تک کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ بہت سارے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت میں اسی درمیان میں ایک یہ بھی پیش آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ اور شراب پیش کیا گیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا۔ جیسے ہی پیارے نبی نے دودھ کو پسند فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فطرت کا انتخاب فرمایا ہے، اگر آپ دودھ کو چھوڑ کر شراب کا انتخاب فرماتے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، آپ کی امت بھٹک جاتی۔ حضرات، یہ جو معجزہ ہے، جو اسراء اور معراج کا یہ جو معجزہ ہے، جس سواری پر آپ کو سوار کیا گیا، آج غور فرمائیں کہ آج انسان کے پاس ہر چیز موجود ہے۔ آج انسان ترقی پر ترقی کرتا جا رہا ہے، انسان کے ایسی مشنریاں ایجاد ہو رہی ہیں کہ انسان سائنس کے دوش میں، سائنس کے کھاندے پر سوار ہو کر چاند تک چلا گیا، لیکن آج تک انسان ویسی تیز ترین سواری نہیں بنا سکا، نہ بنا سکے گا۔ انسان بلٹ ٹرین بنا دیا، اس سے بھی بڑھ کر اگر کوئی ہے تو وہ ساری چیزیں ایجاد کر دیا، لیکن جو براق جیسی سواری اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات میں پیارے نبی کو جس براق میں سوار کر کے آسمانوں کا سیر کرایا، ویسی سواری کا دنیا کے اندر سوچنا بھی مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ اسراء اور معراج، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معجزہ عطا فرمایا، اس معجزے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھانا تھا، قدرت کی نشانیوں کو دکھانا تھا، وہاں کے مناظر دکھانا تھا۔ وہ کیا کیا مناظر ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا؟ سب سے پہلا مناظر یہی ہے کہ اسی رات، شب معراج کی رات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کی اصلی شکل پیارے نبی نے دیکھا۔ پوری زندگی میں پیارے نبی نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا۔ ایک جو وحی کی ابتدا ہوئی، جو سب سے پہلی وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اس وقت میں دیکھا۔ دوسری مرتبہ معراج کی رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 700 بازو تھے، اگر ایک پر بھی اگر جبرائیل علیہ السلام پھیلا دے تو مشرق سے مغرب تک اندھیرا چھا جائے، اتنے بڑے پر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسانی شکل میں آتے، کسی مختلف روپ بدل کر آتے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک صحابی تھے جن کا نام آتا ہے دحیہ کلبی، حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر انہی کی شکل میں پیارے نبی کے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔
لیکن پوری زندگی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اصلی شکل میں پیارے نبی نے 2 مرتبہ دیکھا، ایک وحی کے ابتدا میں، دوسری شب معراج کے وقت میں۔ اور اسی طرح سے حضرات اسی رات شب معراج کے وقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت معمور بھی دیکھا۔ بیت معمور کیا ہے؟ وہ عبادت گاہ جو فرشتوں کی ہے، وہ عبادت خانہ جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے روزانہ وہاں داخل ہوتے ہیں بیت معمور میں۔ اگر ایک مرتبہ 70,000 فرشتے داخل ہو جاتے تو قیامت تک ان 70,000 فرشتوں کو دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ اتنی تعداد فرشتوں کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت معمور بھی دیکھا۔ اور اسی طرح سے حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے بھی کچھ مناظر دکھائے گئے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا کے تحت میں پیارے نبی کو جہنم کے مناظر دکھائے گئے۔ کچھ لوگ ہیں کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ پیارے نبی نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، جو دنیا میں جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں دراصل وہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کھا رہے ہیں۔ جو آدمی غیبت میں مبتلا ہوگا یاد رکھو کہ کل روز قیامت اس کو یہ سزا ضرور ملنے والی ہے۔ آج مجلسوں میں بیٹھو تو دوسروں کے عیوب پر تذکرہ، اسی لیے ہمیں اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو جہنم کے مناظر دکھائے گئے ان میں سے ایک غیبت کرنے والوں کے تعلق سے ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات جہنم کا ایک منظر یہ بھی دکھایا گیا، کچھ لوگ ہیں کہ ان کو آگ کی قینچیوں سے ان کے زبان کو کاٹے جا رہے ہیں، آگ کے قینچیوں سے ان کے زبانوں کو کاٹے جا رہے ہیں۔ تو پیارے نبی نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، کس وجہ سے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو پیارے نبی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ خطیب حضرات ہیں، آپ کی امت کے وہ مقرر ہیں، وہ واعظ ہیں، وہ علماء ہیں جو منبر پر بیٹھتے ہیں اور جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں تو دوسروں کو نصیحت کرتے ہوئے ان کی نصیحت الگ ہوتی ہے لیکن اپنی پرسنل لائف میں وہ کچھ اور ہی کرتے ہیں۔ اپنے قول و فعل میں جو تضاد ہوتا ہے اس کی وجہ سے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خطیب کا جو عہدہ ہے، یہ جو منصب ہے، یہ عزت کا منصب ہے، یہ عزت کی منصب نہیں ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ بہت بڑی امانت ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھ کر قال اللہ قال الرسول کی بات آپ تک بڑی امانت کے ساتھ آپ تک پہنچانا یہ بہت بڑی امانت ہے۔ جو آدمی اس امانت میں خیانت کرے گا یاد رکھو کہ کل روز قیامت آگ کی قینچیوں سے اس کے زبان کو کاٹا ضرور جائے گا، آگ کی قینچیوں سے اس کے زبان کو ضرور کاٹا جائے گا۔ اور اسی طرح سے حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے مناظر بھی دیکھے، وہاں پر دودھ کی نہروں کو دیکھا، شہد کی نہروں کو دیکھا، جو شرابن طہورا ہے وہ نہر کو پیارے نبی نے دیکھا، ایسا پانی، ایسا میٹھا پانی اس نہر کو پیارے نبی نے دیکھا۔ جنت کے خیموں کو پیارے نبی نے دیکھا۔ ایسے بہت سارے مناظر جہنم کے بھی دکھائے گئے، بہت سارے مناظر جو جنت کے بھی دکھائے گئے۔ اور اسی طرح سے حضرات معراج کی رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹ رہے تھے دو انعامات، 2 پیغام کو لے کر لوٹ رہے تھے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اور ایک فرشتوں کی جماعت کی طرف سے۔ حضرت ابراہیم علیہ
अलैहिस्सलाम की तरफ से जो पैगाम है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने प्यारे नबी को फरमाया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत को मेरी तरफ से सलाम सुना दीजिएगा। आप अपनी उम्मत को मेरी जानिब से सलाम सुना दीजिएगा और कहिएगा कि जन्नत एक छटियल मैदान है। वअन्ना गिरासहा, जो कोई उस छटियल मैदान को आबाद करना चाहे, महल खड़ा करना चाहे, अपने जन्नत के अंदर जो जो नियमतें हैं वो सब उस छटियल मैदान में आबाद करना चाहे, तो प्यारे नबी ने फरमाया सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इस जिक्र को कसरत से करते रहे, इस जिक्र को कसरत से करते रहे। जैसे जैसे एक मोमिन बंदा अपनी जिंदगी में इबादत करता है, जैसे जैसे अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को बजा लाता है, वैसे ही उस छटियल मैदान में उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला महल्लात बनाते हैं, हुरों को बनाते हैं। ये सारी चीजें छटियल मैदान में कायम हो जाता है। फरिश्तों के तरफ से इस उम्मत के लिए जो पैगाम था, प्यारे नबी फरमाते हैं, इब्ने माजा की हदीस है, प्यारे नबी फरमाते हैं मेराज की रात मैं फरिश्तों की जिस जमात के पास से भी मैंने गुजरा, फरिश्तों की हर जमात ने मुझे ये पैगाम दिया कि या रसूल अल्लाह, आप अपनी उम्मत को कहिएगा कि हिजामा का जो इलाज है, पचने का जो इलाज है, जिसे कपिंग थेरेपी जिसे कहते हैं, ये इलाज जरूर करवाएं। बड़ा बाबरकत इलाज है, लेकिन आज ये इलाज बिजनेस बन चुका है, तिजारत बन चुका है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कसबुल हज्जामी इलल खबीस, जो हिजामे के इलाज के जरिए से जो कमाएगा वो कमाई नापाक है, हराम नहीं है लेकिन नापाक है। शरीयत चाहती है कि ये इलाज खिदमत के तौर पर हो, ना कि बिजनेस के तौर पर। और इसी तरह से हजरात, ये जो दो पैगाम तो प्यारे नबी को दी गई, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से शब मेराज के मौके पर 3 इनामात इस उम्मत को दिया गया। सबसे पहला इनाम तो आप हजरात जानते हैं कि नमाज है। अल्लाह तबारक व ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तोहफा अता फरमाया, उनमें से सबसे ऊंचा, सबसे बुलंद ये नमाज है। पहले 50 नमाजें दी गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी, ये बजा नहीं लाएगी, इसलिए जाइए अल्लाह तबारक व ताला से जाकर दरख्वास्त कीजिए कि इस 50 नमाजों में कुछ तखफीफ हो जाए, कुछ कमी हो जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास जाते हैं, दरख्वास्त करते हैं, तो 50 नमाजों में से 5 नमाजें कम कर दी गई, 45 नमाजें हो गई। फिर आए, फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने पर प्यारे नबी फिर अल्लाह तबारक व ताला के पास गए। इसी तरह 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 25, 20, 15, 10, यहाँ तक के 5 हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने तक नहीं रहे और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, ये 5 नमाजें भी आपकी उम्मत बजा नहीं लाएगी, पाबंदी नहीं करेगी। जाओ जाकर अल्लाह तबारक व ताला से जाकर दरख्वास्त करो कि इसमें भी कुछ कमी कर दें। प्यारे नबी ने फरमाया कि मुझे डर है कि कहीं ये पूरा इनाम, कि ये पूरा तोहफा कहीं मुझसे वापस ना ले लिया जाए। 5 नमाजों को लेकर प्यारे नबी आ गए। याद रखो कि जो आदमी 5 वक्त की नमाज अदा करेगा पाबंदी से, अल्लाह तबारक व ताला उसे पूरे 50 नमाजों का सवाब अता करने वाला है। लेकिन आज हम लोग ये 5 नमाज अदा करने के लिए भी हमारे लिए कितनी मुश्किल हो रही है। आज इन 5 नमाजों को अदा करने के लिए हमारी जिंदगी में कितनी लापरवाही, कितनी गफलतें बरती जा रही हैं। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त नमाज पाबंदी की हमें तौफीक अता फरमाए। जो दूसरा इनाम अल्लाह तबारक व ताला ने प्यारी नबी के ज़रिए से इस उम्मत को जो अता फरमाया, उनमें से ये दूसरा इनाम है सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, जो बड़ा माना खेज आयतें, बाबरकत आयतें हैं।
جو انسانوں کو شیاطین کی حفاظت کے لیے یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بڑا کردار اپنے اندر رکھتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت معراج کے وقت میں بھی دی گئی اور دنیا میں آنے کے بعد فرشتوں کے ذریعے سے بھی دی گئی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 2 نور عطا فرمایا جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا فرمایا۔ ایک سب سے پہلا نور ہے سورہ فاتحہ، دوسرا نور ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ اسی لیے ہر مسلمان کو سورہ فاتحہ تو بچے کو یاد ہے، لیکن سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے۔ پیارے نبی خود فرماتے ہیں جو بندہ سونے کے وقت میں، رات میں سوتے وقت جو یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت فرمائے گا، شیطان خود کہتا ہے کہ آج کی رات میں تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، آج کی رات میں تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ دوسرا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور اسی طرح جو تیسرا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور بشارت کے اللہ پیارے نبی کو یہ عطا فرمایا کہ اے پیغمبر، آپ کی امت میں اگر کوئی آدمی شرک نہیں کرے گا، شرک سے پاک ہو کر میرے پاس آئے گا، میں اس کے کبیرہ گناہوں کو معاف کرنے کی میں بشارت دیتا ہوں، کبیرہ گناہوں کی معاف کرنے کی میں بشارت دیتا ہوں۔ اس لیے اپنے عقیدہ درست کر لو۔ اور اس حدیث کا مطلب یہ نہیں نکالنا کہ اپنا عقیدہ درست کر لو، اس کے علاوہ کبیرہ گناہ جتنے چاہے کرتے جاؤ، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس معافی اور بخشش کا قانون الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے گناہوں کو معاف کر کے ڈائریکٹ جنت میں داخل فرمائے گا، بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی پکڑ ہوگی ان کی پکڑ ہوگی اور ان کے گناہوں کا سزا جہنم میں بھیج کر ان کے گناہ کے سزا پانے کے بعد، ان کے گناہوں کو پاک و صاف کرنے کے بعد اللہ جنت میں داخلہ فرمائے گا۔ یہ 3 انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ حضرات یہ معراج کا جو معجزہ ہے اپنے اندر 2 سبق رکھتی ہے۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں چاہے جتنی پریشانیاں آ جائیں، جتنی مصیبتیں آ جائیں، جتنی آزمائشیں آ جائیں، انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ جب انسان صبر کرتا ہے مشکل حالات کے بعد، اس صبر کے بعد اللہ تعالیٰ جو انعامات دینے والے ہیں وہ بہت بڑا انعام ہے۔ اسی لیے اللہ نے دوسری جگہ میں فرمایا ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں تو صبر کرو، صبر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت بڑے انعامات سے نوازنے والے ہیں۔ دوسرا سبق اس معجزے سے، معراج کے واقعے سے ہم لوگوں کو یہ حاصل ہوتا ہے جیسے کہ زندگی میں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتے ہیں، ہم لوگوں کو واویلا مچانے کے بجائے، شکوہ کرنے کے بجائے، اپنے زبان کو کھولنے کے بجائے اپنے زبان کو لگام دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف فوراً رجوع کر لو، فوراً رجوع کر لو۔ آخری بات میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، لیکن حضرات معراج کے، اسراء اور معراج کے حوالے سے ہمارے اس معاشرے میں کچھ نادانوں نے بدعت و خرافات کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ سب سے پہلا جو بدعت ہے، جو خرافات ہے، جو رسم و رواج ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ معراج کی رات ہمیں جاگ کر گزارنا چاہیے۔ معراج کی رات خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے واقعے کے بعد تقریباً 12 سال یا اس سے زائد سال باحیات رہے، لیکن کبھی بھی پیارے نبی نے کہیں بھی یہ صحابہ کو یہ تعلیم نہیں دی کہ معراج کی رات کو جاگ کر گزارو، عبادت کر کے گزارو۔
سب سے پہلے معراج کی جو تاریخ ہے 27 رجب، اس میں خود اختلافات ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ رجب میں یہ رجب میں واقع ہوا، بعض لوگوں نے کہا کہ ربیع الاول میں، بعض لوگوں نے ربیع الثانی میں، بعض لوگ رمضان کے مہینے کو کہتے ہیں۔ تو یقینی طور پر، حتمی طور پر جو معراج کی جو تاریخ ہے اس پر اکتفا کرنا صحیح نہیں ہے۔ معراج کا واقعہ حقیقت ہے، اس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن معراج کی رات جاگ کر گزارنا مخصوص عبادتیں، بہت سارے لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ حضرت مخصوص عبادتیں، جو معراج کی جو عبادتیں ہیں 12 رکعتیں پڑھنا ہے، 12 رکعت میں 12 سورتیں جو مخصوص ہیں اس کو پڑھنا، یہ کوئی حدیث میں کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی۔ ہر رات میں، سال کے 365 دن بھی آپ ہر رات میں عبادت کرنا چاہتے ہیں تو کریے، لیکن مخصوص کر کے معراج کی رات میں عبادت کرنا ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اسی طرح معراج کے دن روزہ رکھنا، اس کی بھی عبادت نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کہ مہینے کے جو 13، 14، 15 اگر آپ جسے ایام بیض کے روزے کہتے ہیں، اگر آپ پابندی سے رکھتے ہیں تو اس کی رکھنے کی اجازت ہے، اور اسی طرح پیر اور جمعرات کی جو روزہ رکھتے ہیں، اگر 27 رجب کو اگر وہ روزہ آ جائے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن معراج کے لیے خصوصی طور پر روزہ رکھنا یہ شریعت میں کہیں بھی اس کی ثبوت نہیں ملتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں اس بدعت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے جو رویہ اختیار فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ بہت سارے لوگ معراج کا روزہ رکھتے ہیں، جیسے ہی معلوم ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جن لوگوں پر اندیشہ تھا کہ یہ معراج کا روزہ رکھا ہے، ان لوگوں کو پکڑا اور ان کے سامنے کھانا حاضر کیا اور کہنے لگے کہ اس کھانے کو کھا کر دکھاؤ، اگر تم معراج کا روزہ نہیں رکھے ہیں تو کھا کر دکھاؤ، یعنی روزہ توڑوائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے۔ کیونکہ معاشرے سے بدعت کو ختم کرنا تھا، گمراہی کو ختم کرنا تھا، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ اسٹیپ اٹھایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ معراج ایک بہت عظیم معجزہ ہے، اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ معراج کے حوالے سے ہمیں جو سبق حاصل ہوتا ہے، معراج میں جو انعامات ہمیں دیے گئے ہیں، نماز کا انعام ہے، ہماری زندگی میں ہمیں نماز کا پابندی کرنا چاہیے، لیکن نماز کی پابندی نہیں، لیکن معراج کی رات ہم لوگ چراغاں جلانا، میٹھے بنانا، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ معراج کی رات میں جو آدمی مچھلی بنا کر کھائے گا اس کی زندگی میں رزق کی برکتیں ہی برکتیں۔ یہ کوئی عقل میں آنے والی چیز ہے؟ اگر یہ معراج کی رات اتنی فضیلت ہوتی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے تعلق سے جو قرآن مجید میں احکام نازل فرمایا، احادیث میں پیارے نبی نے اس کے تعلق سے جو تعلیمات عطا فرمائی، معراج کی رات کے حوالے سے بھی پیارے نبی یہ تعلیمات ہمیں عطا فرماتے۔ کہیں بھی احادیث میں اس کا تذکرہ، اس کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا، تو اس سے ہمیں بدعات اور جو خرافات، جو رسم و رواج ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جو کام کرنے کے ہیں وہ کریں، جو کام نہیں کرنے کے اس میں مت پڑیں۔ معراج کے حوالے سے جو انعامات دیے گئے ہیں اس کو پابندی سے کرتے رہیں۔ دعائے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔